دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوگا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور والد حضرت عبداللہ کا شجرہ نسب کیسے آپس میں ملتا ہے، اور حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا اور کیوں انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو 7 بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور جن کی نسل بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کہلائی۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ آئے اور وہ وہیں آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی بھی کئی اولادیں ہوئیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام الیاس، پوتے کا نام مدرکہ اور پڑپوتے کا نام خزیمہ تھا۔ خزیمہ کے ایک بیٹے کا نام کنانا اور پوتے کا نام نظر تھا، جن کی اولاد میں مالک پیدا ہوئے۔ مالک کے بیٹے کا نام قریش تھا، اور ان کی والدہ ان کو فاہر بھی کہتی تھی۔ اس طرح وہ قریش بن مالک بھی کہلائے اور فاہر بن مالک بھی۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے جس بیٹے کی نسل نے اقتدار حاصل کیا اس کا نام غالب تھا۔ غالب کے بیٹے کا نام لوی، پوتے کا نام مرہ اور مرہ کے بیٹے کا نام کلاب تھا، اور کلاب کے بیٹے کا نام قصی تھا جس نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے۔ عبد مناف کے 3 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب اور واہب۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی حضرت عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ انہی عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب اس طرح بنتا ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا شجرہ نسب کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے ملتا ہے۔ حضرت آمنہ قریش کے سردار کی بیٹی تھیں۔ حضرت آمنہ کے والد واہب، دادا عبد مناف اور پردادا زہرہ تھے، جو کلاب بن مرہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا شجرہ نسب
کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب۔ اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر بنائی گئی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔